وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ جن 5 نمازیں پوری امت پہ فرض ہوئی ہیں، لیکن کائنات میں سے 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کو ہم پنجتن کہتے ہیں، جس میں سب سے سر اول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت علی ہیں علیہ السلام، پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں وعلیہ السلام، پھر آپ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے دونوں صاحبزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. آپ غور کیجئے، یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ آپ پوری کائنات کا غور و فکر، کائنات میں غور و فکر کریں، کتابیں چھان ماریں، تمام حدیثوں کے ذخیرے کو آپ چھان ماریں، آپ مجھے خود بتائیے کہ ان 5 ہستیوں کی جیسی نماز کسی نے کائنات میں پڑھی ہوگی؟ حضور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان جیسی نماز کوئی نبی نہیں پڑھ سکا، کائنات کا کوئی انسان نہیں پڑھ سکا. اگرچہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں، مگر میں عام انسانوں کی بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کسی کائنات میں کسی فرد بشر نے نہیں پڑھی. پھر حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرح نماز پڑھ کے دکھا دیں آپ کہ پوری کائنات میں ان جیسی نماز حضور کے بعد کسی نے اگر پڑھی ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام ہی ہیں. کہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ کسی جہاز سے آپ واپس آئے تو آپ کے پاؤں کے اندر ایک تیر لگ گیا تھا، جو آپ کسی کو نکالنے نہیں دیتے تھے. اتنی تکلیف ہوتی تھی آپ نکالنے نہیں دیتے تھے. اسی تیر لگے ہوئے کی حالت کے اندر ہی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور نمازیں پکڑتے تھے. تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ جب حضرت علی نماز کی حالت میں ہو تو لہٰذا یہ تیر نکال لیا جائے. تو صحابہ بھی جانتے تھے جو نماز علی پڑھتے ہیں واقعی میں ان جیسی نماز ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں پڑھتا. گھر والے جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں در والوں کو یہ بات پتہ تھی، لیکن ہمیں اور آپ کو آج یہ بات نہیں پتہ، کیونکہ بتائی نہیں گئی. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو خلفاء گزرے ہیں، خلفاء راشدین، ان میں سے آخری خلیفہ ہیں، لیکن ان کی کوئی احادیث، کوئی روایات ہم تک نیچے کیوں نہیں آئی؟ یہ کوئی تکے میں ہو گیا؟ نہیں، سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا کہ جو آخری خلیفہ اس کے کوئی روایات، کوئی احادیث، کوئی مرویات ہم تک پہنچنے بھی نہیں دی. کتنا بغض و کینہ دل میں رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دین کو ہم نے بھی یہود و نصارہ کی طرح مذہب بنا کے جو ہے مذہب کی پیروی کر رہے ہیں، مذہب پر عمل کر رہے ہیں. تزکیہ نفس اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی تزکیہ نفس کی باتیں کرتے ہیں اصل میں وہ تزکیہ نفس نہیں کرتے بلکہ تسکین نفس میں لگے ہوئے ہیں. غور کر لیجئے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پاؤں میں تیر لگا ہوا تھا وہ نکالنے نہیں دیتے تھے. اس قدر تکلیف آپ کو ہوتی تھی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو کسی صحابی نے جو ہے کوشش کری اور بڑے آرام سے تیر نکال، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا. اب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ روایت کے اندر آتا ہے. ابھی اس کی صحت پہ کلام ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی تائید میں قرآن میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے جس سے کہ یہ بات آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ میں کوئی جو ہے زمین کو آسمان سے اور آسمان کو زمین سے نہیں ملا رہا، کہ فرط محبت میں شاید میں یہ کہہ گیا ہوں، لیکن یہ بات غور کیجئے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی عقل میں آ جائے گی یہ بات کہ قرآن میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں کہ جب زلیخا نے دیکھا کہ جو ہے وہاں کی عورتیں زلیخا پر الزام لگاتی ہیں، زبان درازیاں کرتی ہیں کہ یہ ایسی، اس میں مرد میں ایسی کون سی ایسی بات ہے یوسف کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہے. تو اس نے ایک دن یہ کیا کہ عورتوں کو بلایا، چند مہمان اپنے پاس، اور ان کے ہاتھ میں چھری دے دی اور ایک پھل دے دیا کہ یہ لو، اس پھل کو کاٹو اور میں اس کو بلاتی ہوں
تم جو میرے پر باتیں بناتی ہو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ واقعی میں وہ انسان نہیں بلکہ ایک ملک فرشتہ ہے، وہ بہت حسین و جمیل ہے۔ وہ کہنے لگے یار ہم نے مردوں کو تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، ایسا کون سا اتنا حسین و جمیل ہے جس کے محبت میں تم اتنی دیوانی ہو گئی ہو؟ تو اس نے کہا تم بھی دیکھ لو۔ بہرحال جب آپ نے زلیخا نے جب آپ کو آنے کے لیے اجازت دی، جب وہ ان عورتوں کے سامنے آئے، تو یہ قرآن کا واقعہ ہے، کوئی میں اپنی طرف سے کوئی کہانی قصے نہیں آپ کو سنا رہا ہوں، تو قرآن پڑھ لیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ عورتوں نے جب ان پہ نظر پڑی یوسف علیہ السلام پر عورتوں کی، تو انہوں نے بجائے پھل کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور خون ٹپکنے لگا، انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ حسن مزاجی کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر جو ہے انسان اتنا بے بہرا اور اتنا غافل ہو گیا کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو ہر وقت حسن حقیقی کے جلووں میں گم رہتے تھے، ہر وقت جو ہے یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، دنیا میں رہ کے آخرت پہ نظر تھی، ہر وقت آخرت پہ نظر تھی ان کی، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، ان کے بارے میں دیکھ لیں کہ اگر مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے اور ان کی پیروی کرنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اتارے ہیں مردوں کے اندر، اور خود آخر الزمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی ہر ادا پر عمل کیا جائے، وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو مردوں کے لیے تو بے شمار انبیاء علیہم السلام اور خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کے لیے واحد ایک ہستی ہیں جو بی بی فاطمہ علیہ السلام ہے، کہ ان کی آپ پیروی کر لیں تو یقین کریں دنیا بھی آپ کی اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گی۔ عورتوں کے لیے فقط ایک اور ہے جن کے بارے میں آقا دو جہاں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر یا جسم کا ٹکڑا ہے اور یہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو بتائیے عورتوں کے لیے صرف ایک ہستی ہے اور مردوں کے لیے تو آئیڈیل اور ان کی پیروی کرنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اہل بیت کے تمام مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ سب ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، اور ان کی پیروی کرنا ہی ہمارے لیے عبادت ہے۔ کہ نبی کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت ان کی ہوگی کہ ہر وقت ہر لہجہ قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا کوئی پیشہ ہی نہیں تھا، کہ ہر وقت قربانی پیش کرنا، دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا، ہر وقت نظر آخرت پر تھی۔ پھر اور نیچے آگے چلیں امام حسن کے بارے میں، خود غور کر لیں آپ ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ ان کے بارے میں بھی کچھ روایات آتی ہیں کہ آپ کثرت سے شادیاں کیا کرتے تھے، عیش و نشاط سے زندگی گزارتے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ تک پہنچی ہی نہیں۔ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 5ویں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ یہ بتائیں کائنات میں ان جیسی کسی نے نماز پڑھی ہے؟ کوئی فرد بشر ان کی طرح نماز پڑھ نہیں سکتا، کہ اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج ہم تمام معاملات میں جو ہے اسلام کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، شادی کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، دوستی یاری کا مسئلہ ہو، دنیاوی کوئی مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً ہم اسلام کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں، یار بعد میں کر لیں گے اسلام کی۔ مگر اہل بیت گھر والے ہمیشہ سب سے مقدم اسلام کو رکھتے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ جو جس کا اہل ہوتا ہے اس کو وہی کام دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔